یہ قصہ ہے سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ دونوں چچا بھتیجا ہیں۔ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں لوط علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور بے شک ہمارے فرشتے آئے، ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی فرشتے جن کو رب بھیجے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا فرشتوں میں سے ہوں، رب کا پیغام لے کے آئے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، بالبشرا، خوشخبری لے کر۔ یہ خوشخبری لے کے آئے تھے سیدنا اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ قالوا سلاما، کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال سلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور آپ نے زیادہ دیر نہ لگائی، فوراً جلدی بچھڑے کا بھونا ہوا گوشت لے کے آئی۔ فلما رأى ایدیہم، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ لا تصل الیہ، گوشت کی طرف نہیں جا رہے، نکرہم، انہیں اجنبی سمجھا، دشمن سمجھا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، یا ایک تو وہ تھے بھی اجنبی، اور پھر ان کے اجنبی ہونے کی وجہ سے چونکہ مسئلہ بیان کرتے تھے تو دشمنی تھی، تو دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ قالوا لا تخف، اور ظاہر ہے انسان کے دل میں خوف آئے اور بدن پہ اس کا اظہار نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، چہرہ بتلا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ فرشتے عالم الغیب تھے کہ وہ دل کا خوف سمجھیں۔ آپ دیکھ لیں کسی بندے کا کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی ایسی کیفیت ہو جائے تو خوف اس کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے، اس کے کہتے ہیں جی چہرہ فک ہو گیا، اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ڈر گیا ہے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے تسلی دی آپ ڈریں نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ دوسری جگہ پہ اسی کا قصے کی تفصیل موجود ہے، کل انشاءاللہ اس پہ کریں گے بات۔ تو وہاں پہ خوشخبری بھی دی، پہلے خوشخبری دی اور پھر کہا ہم نے قوم لوط کی طرف جانا ہے۔ اب اس سے دیکھیں ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ جلیل القدر پیغمبر ہیں لیکن اولاد کوئی نہیں، تو اولاد کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جیسا جلیل القدر پیغمبر ہے اور گھر میں اولاد کوئی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو بچڑا ذبح نہ کرتے، کیونکہ فرشتے کھاتے یا کھیندے نو نوری کھاتے تو حضور علیہ السلام روزے رکھتے رہے، تو افطاری بھی کرتے رہے، سحری بھی۔ سارے مولوی بیان نہیں کرتے ہیں، وہابی بھی تھے دوسرے بھی، بھائی حضور نے غزوہ خندق کے موقع پہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے۔
جس کو بھوک لگے وہ نوری نہیں ہوتا، وہ انسان ہوتا ہے، جس کو یہ تقاضے ہوتے ہیں، وہ بشر ہوتا ہے۔ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، وہ کھاتے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے کھایا نہیں۔ اور زندہ پیغمبر ہے اور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو پیغمبر کو پتہ نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، ورنہ بچڑا ذبح کرنا، پھر اس کا گوشت بنانا، پھر تیار کرنا، پھر ان کے سامنے رکھنا، اس کا کوئی مقصد بنتا نہیں، اور وقت سے پہلے پتہ بھی نہیں چلا، اسی لیے تو خوف آیا۔ موسیٰ علیہ السلام سانپ سے، اس لاٹھی جو سانپ بنائے، ڈرے نہیں ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تخف، آپ ڈرے نہیں۔ واللہ مدبرم ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں، ایسے آدمی شوٹ مار کر ڈسے، بھائی سانپ ہے، اس نے ہلنا شروع کر دیا، پیٹھ دے کے بھاگے اور پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، اتنے خوف سے بھاگے کہ اژدہا بن گئے، حالانکہ ہے سانپ نہیں ہے، وہ معجزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا خذ سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم پہلی فطرت پہ اسے واپس لے کے آئیں گے، جیسے تھا پہلے۔ کیا تھی؟ لاٹھی۔ یہ اللہ کے پاس اختیار ہیں کہ اس لاٹھی کو سانپ بنا دیا اور سانپ کو پھر پکڑا ہے تو پھر لاٹھی بن گئی، ٹوٹلی حقیقت ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ تو ہاتھ میں اٹھائی ہوئی یہ لاٹھی، نیچے پھینکی ہے، سانپ بنایا تو پھر خوف سے بھاگ پڑے۔ جو ڈر جائے وہ الہ اور معبود نہیں ہوتا، حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتا۔ انجا بعجل حنیذ، دوسرے مقام پہ کیا ہے؟ بعجل سمین، جی، روسٹ، تکا بوٹی۔ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم۔ اچھا، آپ جو ہے آج کل نمک حرامی ہو گئی ہے، اس وقت جس کے ساتھ دشمنی ہوتی تھی اس کے گھر کا کھانا اور پانی استعمال نہیں کرتے تھے، کیونکہ کھا لیا ہے تو پھر۔ آج تو بندے رب سے نمک حرامی کر رہے ہیں، رب کا کھا کے، رب کو چھوڑ کے اوروں کی نظریں، نیازیں، منتیں، منوتیاں۔ لیکن اس وقت جو دشمن ہوتا تھا وہ جس کے گھر سے کھا پی لیتا تھا پھر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، یہ قانون تھا کہ جس سے دشمنی ہوتی تھی پھر اس کے گھر سے کھاتے۔ اسی نال کھیندے بھی ہوں، اتھے ہی بہ کے تانے کیتا کیس ہو، وہ کہ کیتا ذرا یہ کچھ کیتا سے سارے پہ کرتے تو چنگا چوکھا کھا بھی اساں نہیں، اندا نیا بنے ہاں، گھر جلے وری آوے تو اس لیے پتہ لگتی ہے بھائی اندا ہے یا نہیں۔ تو یہ حدیث میں ممانعت آئی ہے، لعنت آئی ہے میزبان پہ بھی، مہمان پہ بھی، جو کھانے کے اندر عیب نکالے اور مہمان کو دیکھ کے اس کے حساب سے مہمان نوازی کرے۔ ہمارے معیار ہیں، کسی کو پانی دینا ہے، کسی کو ٹینک دینا ہے، کسی کو کھانا دینا ہے، کسی کو چائے دینی ہے، پھر برتن سٹیل کے گلاس میں دینا ہے یا کانچ میں دینا ہے، تو یہ مختلف معیار ہیں۔ اب عموماً سنیا اس نے جی 12 دن مہمان روٹی کھا پیں گے پہلے، بھائی گران دن پھر سدنے کی کیڑی ضرورت ہے؟ مہمان چاہے یہاں کا ہے یا باہر کا ہے، مہمان برابر ہے، جس کو بلا لیا ہے بلائیں نہیں۔ تو بہرحال لیکن اللہ کرے مہمان بھی عقل مند ہو گئے۔ ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کرے مہمان عقل والا ہو، سمجھ والا ہو، بے وقوف نہ ہو۔ کئی جو ہے وہ کھانا کھاتے بھی نہیں ہیں اور پھر آتے ایسے وقت ہیں کہ جب آج کل جس طرح گیس جاتی ہے تو ایسے وقت پہ آتے ہیں کہ جب وہ کھانے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ تو عقل مند مہمان وہ ہے کہ اگر بے وقتہ جائے تو پھر کھا کے جائے، یا پھر کھانے کے وقت پہ جائے۔ تو اگر کہیں جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی کھانے کا وقت گزر چکا ہے تو پھر یا تو روزہ رکھیں، بندہ روزہ بھی رکھتا ہے مرتا نہیں، اور یا پھر باہر سے کھا کے جائیں۔ ہم کہتے ہیں سارا کچھ جو ہے وہیں سے پھر لیں، ٹیشو تک،
سارا کچھ وہیں سے لیں۔ تو مہمان کے لیے بھی آداب ہیں، مہمان بھی سمجھدار ہونا چاہیے۔ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے، بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہت بہتر ہے، جس کے اندر کوئی شرم حیا ہو۔ لیکن چونکہ بندے رب کے باغی ہو گئے ہیں، لہٰذا پھر انہیں کسی چیز کی بغاوت کا ڈر نہیں رہا، کسی کا خوف باقی نہیں رہا۔ جب بندہ رب کا باغی ہو جائے پھر اسے کسی اور کا خوف اور ڈر نہیں رہتا۔ جو رب سے ڈرتا ہے وہ سب سے ڈرتا ہے، پھر اسے ہر چیز کا پھر حیا ہوتا ہے۔ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے میرا رب کہیں اس بات پہ مجھے پکڑ نہ لے، کیونکہ وہ دیکھ جو رہا ہے، تو میری غلطی پہ کہیں پھر وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا، نہ اپنے کے ساتھ، نہ بیگانے کے ساتھ، نہ جانور کے ساتھ، نہ انسان کے ساتھ، نہ کسی بھی چیز کے ساتھ۔ وہ پھر اسلام کے خلاف بات نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، انہوں نے کہا ہم آپ کو خوشخبری دیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ آگے یہاں پہ بھی کافی سارا آگے ہے، اور انشاءاللہ اسی پہ بات بھی ہوگی۔ پھر وہ قوم لوط کے پاس گئے، اور یجادلنا فی قوم لوط، موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پھر ان کے ساتھ جھگڑا کیا کہ یار نہ جائیں، میرا بھتیجا ہے وہاں پہ، اور اللہ کا عذاب نہ لے کے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔